غزہ میں 48 روز تک جاری رہنے والی جنگ میں 4 دن کا وقفہ کیا جا چکا ہے۔ اس پر امریکہ بہادر بھی داد وصول کر رہا ہے اور دو برادر عرب ممالک قطر اور مصر بھی خراج تحسین کے مستحق گردانے جا رہے ہیں کہ جن کی سفارتی تگ و دو کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ قیدیوں کا تبادلہ جاری ہے اور غزہ میں امدادی سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے، لیکن دل اس تصور ہی سے سہما جا رہا ہے کہ 4 دن کے بعد پھر آگ اور خون کا کھیل شروع ہو چکا ہوگا۔ غزہ کے بچے، عورتیں، بزرگ اور نوجوان نشانہ بنائے جا رہے ہوں گے اور ہم خون کے گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ دہشت اور خون ریزی کے 48 دنوں میں 14,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں 6,000 بچے اور 4,000 عورتیں تھیں۔ 35,000 زخمی ہوئے اور 20 لاکھ کے قریب افراد کو بے گھر بنا دیا گیا۔ چھت ان سے چھین لی گئی۔ 4,000 سے زیادہ عورتیں اور بچوں سمیت 7,000 افراد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہیں۔ ان کی موت کی تصدیق ہوئی ہے نہ زندگی کی۔ پورا غزہ کھنڈر بن چکا ہے اور 60% سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسپتال قبرستان بنائے جا چکے، اسکول ملبے کا ڈھیر بنا ڈالے گئے۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے سوا پوری دنیا جنگ بندی کی دہائی دیتی رہی، آگ اور خون کے کھیل کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی رہی۔ مسلمان ممالک میں ہی نہیں، مغربی ممالک میں بھی ہزاروں کیا لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلے، سراپا احتجاج بنے، جنگ بندی پکارتے رہے، لیکن انسانی حقوق کی پاسداری کا دعویٰ کرنے والے نام نہاد حکمرانوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ حماس کو انتہائی سزا دینے تک اسرائیل کا ہاتھ روکنے سے انکار جاری رہا۔ اسرائیلی معیشت کو بھی اس جارحیت کا شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ $60 کروڑ روزانہ اسرائیلی کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، بے روزگاری میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، قرضوں کا حجم بڑھ گیا ہے، 4 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ حماس کو چند روز میں نیست و نابود کرنے کا اسرائیلی خواب چکنا چور ہے اور اسے ایسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، دو ریاستی حل کی طرف آنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے کی گئی حد بندی کے اندر اسرائیل کو فلسطینی علاقے خالی کرنا ہوں گے، وگرنہ اسے چین نصیب نہیں ہو سکے گا۔ عالم اسلام ہی نہیں، عالم انسانیت جنگ بندی کا خواہاں ہے، اس کے لیے مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ 4 روزہ وقفہ ایک ایسی بنیاد فراہم کر دے جس پر امن کی پختہ عمارت تعمیر ہو سکے۔ اہل پاکستان نے بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ پورا ملک ان کے حق میں نعروں سے گونج رہا ہے۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلے ہیں۔ امدادی سامان بھی غزہ پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکومت بھی اپنے برادر ممالک کے ساتھ سرگرم ہے۔ اسرائیل کے سب سے بڑے سرپرست امریکہ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے کہ اس کے بغیر پائیدار امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ عالم اسلام پر لازم ہے کہ امریکہ پر اپنے سفارتی دباؤ میں اضافہ کرے۔ انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا امریکہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے۔ دنیا بھر میں اس نے جو بھی تنازع کھڑے کیے ہیں ان کا جواز جمہوریت اور شہری آزادیوں کو بنایا ہے۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں کے دوران اس نے کئی ممالک کو جمہوریت کے نام پر تہ و بالا کیا ہے، قیامتیں برپا کی گئی ہیں، ان میں انسانی حقوق کی آڑ ہی لی گئی ہے، لیکن اب جبکہ اسرائیلی جارحیت ننگی ہو کر ناچ رہی ہے، دنیا بھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، تو امریکہ کو اسرائیل کے حق دفاع کی پڑی ہوئی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل حماس کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل جنگ بندی کی قرارداد تک منظور نہیں کر سکی۔ جو بائیڈن اور ان کے حامیوں کو عرب علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ دکھائی دے رہا ہے، نہ وہاں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ اور اس کی سیکیورٹی کونسل کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے من مانی کی ہے، فلسطینی ریاست کے قیام کو ناممکن بنانے میں لگا رہا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کی روش یہی رہے گی تو پھر اسے بھی سکون کا سامنا نصیب نہیں ہوگا۔ خوف اور خطرے کی فضا طاری رہے گی اور اس میں وہ جی کر بھی مرتا رہے گا۔ اسرائیل اگر چین چاہتا ہے، سکون سے رہنا چاہتا ہے، تو اسے فلسطین کا سکون بہرحال واپس کرنا ہوگا۔ اس کا سرپرست امریکہ اس کی تجوریوں کو جتنا بھی بھر دے، اسے سکون نہیں دے سکے گا کہ یہ چیز عالمی منڈی میں نہیں ملتی، اسے صرف فلسطینی ہی اسرائیل کو فراہم کر سکتے ہیں۔ جیو اور جینے دو، تم اپنی حدود میں چلے جاؤ، فلسطینیوں کو ان کا جغرافیہ واپس کرو۔